عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے سحر، سین کے نیچے زیر ہا ساکن را ساکن، سحر۔ اس کا معنی ہے لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، اور عرف عام کے اندر سحر کو جادو کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے سحر، سین کے اوپر زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے صبح صادق سے پہلے کا رات کا آخری حصہ، جسے ہم سحری کہتے ہیں، رمضان شریف میں کرتے ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور سحر جادو کو کہتے ہیں، اور جادو کرنے والے کو ساحر کہتے ہیں، اور جس پر جادو کیا جائے اس کو مسحر بھی کہتے ہیں اور مسحور بھی کہتے ہیں۔ سحر کا لفظ قرآن مجید کے اندر 14 بار استعمال ہوا، بلکہ 23 بار۔ ساحر کا لفظ 14 بار استعمال ہوا، اور شریعت مطہرہ کے اندر قرآن و سنت کی اصطلاح میں شریعت کی زبان میں سحر کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں قرآن و سنت کی اصطلاح اور زبان میں سحر یا جادو اس عمل کو، اس اثر کو کہتے ہیں جو عمل یا اثر شیاطین کی مدد سے کسی پر کیا جائے۔ خبیث جنات اور شیاطین کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی مدد لے کر کسی پر جو عمل کیا جائے، چاہے عمل کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں عمل کے، جسے منتر کہتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی اشیاء اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس عمل کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا جس پر جادو کرنا ہے اس آدمی کے ناخن ہیں یا بال ہیں یا استعمال شدہ کپڑے ہیں، ان پر بھی عمل جادوگر کر کے اس کو کرتے ہیں۔ تو گویا وہ عمل، وہ اثر جو کسی پر اثر انداز ہو اور کرنے والا اس عمل اور اثر میں شیاطین سے مدد طلب کرے، اس کو سحر کہتے ہیں شریعت میں، اور عام زبان میں ہم آپ اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور شیاطین کو راضی کرنا، خوش کرنا، اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا ایسے الفاظ کا استعمال، ایسے الفاظ پڑھنا جن کے اندر شیاطین کی تعریف کی گئی ہو، شیطان کے کارنامے بیان کیے گئے ہوں، تاکہ شیطان اس تعریف سے، ان الفاظ سے خوش ہو اور پھر وہ اس عامل کی مدد کرے، جسے عام زبان میں منتر کہتے ہیں۔ تو منتر کے اندر شیاطین کی تعریف پر مشتمل کلمات یا الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا، اس کے اور بھی مختلف طریقے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرنا، سجدہ کرنا، اس سے بھی شیطان راضی اور خوش ہوتا ہے کہ چلو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اور ستاروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، آتش پرستی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بھی شیاطین خوش ہوتے ہیں اور وہ اس عمل کے کرنے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ شیاطین کسی کے کبیرہ گناہ سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو قتل کر دینا، قتل کر کے اس مقتول کے خون سے یا اس کے جسم کے کسی دوسرے عضو سے کوئی عمل کرنا کرانا کسی سے، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ سارے جادو کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح شیاطین اور خبیث جنات گندگی، نجاست، بدبو، اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ لہذا ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جو ملنگ جتنا گندا ہوگا، جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، جو کئی مہینے نہاتا نہیں ہوگا، اس سے جا کر کوئی عمل کروائے تو عمل
اثر کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیاطین کو گندگی، نجاست، بدبو پسند ہے اور وہ اس عامل کی امداد اور مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا جادو ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، گھر آئے تو دیکھا ان کی گھر والے جن کا نام حضرت زینب تھا، انہوں نے اپنے گلے کے اندر کوئی دھاگا باندھا ہوا، تو پوچھنے لگے کہ یہ دھاگا کیسا باندھ رکھا ہے؟ عرض کیا کہ مجھے آشوب چشم تھا کئی دنوں سے، اس کو ہم اپنی سرائیکی زبان میں آنکھیں آنا کہتے ہیں، فلاں کی آنکھیں آئی ہوئی، تو مجھے آنکھوں کی تکلیف تھی اور کئی جگہ علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوئی، تو مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عامل ہے، وہ تعویذ دیتا ہے یا دم کرتا ہے، جو بھی صورت ہے اس سے لے آؤ تعویذ وغیرہ تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو میں چلی گئی اس عامل کے پاس اور اس نے یہ دھاگا میرے گلے میں باندھا ہے، اور میں نے دھاگا باندھا تو واقعی میں ٹھیک ہو گئی، میری آنکھیں تو تندرست ہو گئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، فرمانے لگے وہ عامل تو یہودی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اور وہ تو جادوگر ہے، اس نے تو شیاطین اور خبیث جنات کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، وہ تو ان خبیث جنات اور شیاطین سے کام کرواتا ہے، تجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گلے میں ہاتھ ڈالا، وہ دھاگا نکال کر توڑ کر پھینک دیا، اور پھر یوں ارشاد فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، یہ دعا مانگ لیتی، رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ مسنون دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ تو گھر والی سے کہا کہ تم یہ دعا مانگ لیتی کافی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر والوں پر غصے ہوئے اور فرمایا کہ یہ جادو ہے، اس کو نہیں کرنا، بلکہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ کیا ابن مسعود کے گھر والے بھی اب شرک کریں گے؟ تو جادو کے اندر جادوگر خبیث جنات اور شیاطین سے مدد لے کر اگلے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جادو کی تاریخ بڑی پرانی ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور انسانوں کی اس پر آبادی ہوئی ہے، اسی وقت سے ہی جادو بھی چلا آ رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے میں جادو کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرنا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے نظر آنے لگے دیکھنے والوں کو، یہ قصہ تو مشہور ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو مشہور کر دیا تھا یہودیوں نے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ تو جادوگر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں، جانوروں کی بولیاں سکھائی، جانور اور ہر قسم کے پرندے بھی ان کے تابع فرمان تھے، ان کا کہنا مانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو یہودی جادوگروں نے یہ مشہور کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ تو جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کا عمل کرنا، کسی سے جادو کا عمل کروانا، یہ سب کا سب کفر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا جادو کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا اثر ہوتا ہے کہ جنس اور حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ جادوگر ڈال دیتے ہیں، جس کو نظر بندی کہتے ہیں، یعنی چیز وہ اصلی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو دوسری چیز نظر آتی ہے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی تھیں، قرآن پاک کے اندر ہے فلما القوا، کہ جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی
سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جادو کر دیا، یعنی دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے لیکن حقیقت ان کی تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت وہ رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والوں کو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے سانپ ہے۔ تو بعض دفعہ جادوگر اپنے جادو کے عمل سے اگلے کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، سامنے کوئی اور چیز ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود حقیقت ہی بدل جاتی ہے جادو کے اثر سے۔ مثلا انسان ہے، انسان کو پتھر بنا دینا، یہ بھی ممکن ہے جادو کے ذریعے۔ انسان ہے، انسان کو جانور بنا دینا، گدھا بنا دینا، جادو کے ذریعے سے یہ بھی ممکن ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب احبار، اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھے لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے یہ صحابی نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صحابی ہیں۔ اکثریت کا قول یہی ہے اور تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ صحابی نہیں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ تو حضرت کعب احبار، ان کے والد یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے، تو انہوں نے مرتے وقت کچھ چیز دی ان کو، تالا بند، مہر بند، جس پر مہر لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو کھولنا نہیں، اور اپنے دین پر، مذہب پر قائم رہنا، یہودیت پر۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شاید زمانہ تھا خلافت کا، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھول کے دیکھوں تو صحیح ابا جی نے کیا چیز دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ کھولا تو اس کے اندر تورات کے اجزاء تھے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتاب، اس کے کچھ یوں سمجھنے برکے تھے، اور وہ اوراق اور اجزاء تھے جن کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی تھی۔ اس وقت ایسا تو تھا نہیں جیسے ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں، چھپتی ہیں اور چھاپا خانے اور لکھتی ہیں، وہ تو ہاتھ سے لکھتے تھے، ایک آدھ نسخہ لکھا، بیچ میں سے وہ ورقے نکال دیے انہوں نے، اس کے والد نے۔ تو کہتے ہیں وہ ہو، مجھے تو میرے والد نے گمراہی میں رکھا۔ تو اسی وقت ہی دل میں آیا کہ یہ تو سچے پیغمبر ہیں، جا کر میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ یمن میں رہتے تھے، شام کے اندر، تو وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں کسی سے پتہ چلا کہ وہ تو بہت عرصہ ہوا وصال فرما گئے، اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو بہرحال آئے مدینہ منورہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے۔ حضرت کعب احبار ان کا نام ہے۔ تو وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر مختصراً وہ واقعہ لکھا ہے، اور امام مالک بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن انس بن مالک، جو سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے وہ موطا امام مالک بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد جو کتاب سب سے پہلے حدیث پر لکھی گئی باضابطہ کتاب، چھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل میں تو پہلے موجود تھے صحابہ کے پاس بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کے پاس بھی چند، کسی کے پاس 100 حدیث ہے، کسی کے پاس 200 حدیث ہے، ایسے تو تھے لکھے ہوئے، لیکن باقاعدہ کتابی شکل میں جس کے اندر پورے مسائل کی احادیث ہوں، وہ پہلی کتاب موطا امام مالک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بخاری سے بھی بلند ہے۔ تو موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حضرت کعب احبار کا ایک واقعہ مختصر لکھا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یہودیوں کے ہاں پھنس گیا، چلا گیا، چونکہ ان کے والد بھی یہودی تھے اور یہ خود بھی شروع میں یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے جیسا کہ عرض کیا۔ تو کہتے ہیں کہ چند یہودی تھے اور وہ جادوگر تھے،
اور جب آدمی اپنا فرقہ مسلک چھوڑ کر دوسرے میں چلا جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ ہمارا بندہ تھا دوسرے کے ہاں چلا گیا، اور اگر جانے والا عالم ہو محقق ہو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا مسلک اور فرقہ چھوڑ کر دوسرے کے ہاں چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کعب احبار تورات کے عالم کے بیٹے تھے، تو پریشان تو تھے یہودی کہ یہ کیسے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان بھی کیسے عمر میں ہوں۔ 104 سال عمر پائی ہے انہوں نے۔ سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 80 برس کے قریب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، تو اس عمر کے اندر بڑھاپے میں جا کر ایمان قبول کیا، تو پریشان تو تھے یہودی، اس لیے انہوں نے ان پر جادو کیا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہودی جادوگروں نے میرے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی، مجھے محسوس ہو گیا کہ مجھ پر جادو کے اثرات شروع ہو رہے، تو میں نے جلدی سے کچھ کلمات سیکھے تھے صحابہ سے، حضرت عمر سے، کسی اور سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھے، میں نے وہ کلمات پڑھے یعنی وہ دعا پڑھی، تو وہ اثر مجھ پر ختم ہو گیا اور اثر نہیں ہوا۔ اگر وہ کلمات میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ بات میں نے کی تھی جنس کے تبدیل ہونے کی، کہ جادو سے حقیقت بھی بسا اوقات تبدیل ہو جاتی ہے، کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا، وہ دعا نہ پڑھتا، تو یہودی جادوگر مجھے حمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ شاگردوں نے پوچھا، جن کو سنا رہے تھے واقعہ، کہ جی وہ کلمات کیا ہیں ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی آئندہ ان کو ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات، اور اس کے بعد مجھے کچھ الفاظ بھول گئے، وبکلمات اللہ التامات وباسماء الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق بارأ وزارع۔ یہ دعا ہے موطا امام مالک کے اندر ہی موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات پڑھے تو پھر مجھے ان کے جادو کا اثر نہیں، تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ عام آدمی پر صرف ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں پر بھی ہو جاتا ہے، اللہ والوں پر بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء پر بھی ہو جاتا ہے جادو کا اثر، حتیٰ کہ امام الانبیاء پر بھی اس کا اثر ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا، اور جادو میں مشہور یہودی چلے آ رہے ہیں، اب بھی جادوگر یہودی ہیں، اور پہلے تو سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی جادو کو کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، اب سائنس بھی اس کو ماننے لگی ہے کہ واقعی الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان عملوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کریں دا ریالٹی آف میجک یہ لکھ کر، تو سارے جادو کے متعلق جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ سائنس بھی اب جادو کو ماننے لگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا، اور اس کے اثر کئی مہینوں تک رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا جیسے میں نے فلاں کام کر لیا ہے، یعنی ذہول ہو جاتا تھا، تو طبیعت ناساز رہتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے بستر پر کہ اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، ایک آپ کی پائنتی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پائنتی والے فرشتے نے سرہانے والے فرشتے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے آج کل، تو سرہانے والے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ پھر پائنتی والے فرشتے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے، تو سرہانے والے نے کہا کہ لبید بن اعصم یہودی نے۔ کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہ کنگھی کے کچھ دندانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والی کنگھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں یعنی بال، اور ان پر جو ہے ایک تانت میں جو ہے وہ جادو کر کے اس کو جو کھجور ہوتی ہے اس کا خوشہ جس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو اردو میں گاب کہتے ہیں، کھجور کی چھال میں
وہ چیز ڈال کے فلاں جو کنواں ہے فلاں جگہ ویرانے کے اندر بنی زروان کا کنواں جس کو بیر زروان کہتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بعض روایت میں آتا ہے خود بھی تشریف لے گئے، بعد میں آتا ہے کہ خود نہیں گئے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ تو وہ گئے وہاں، واقعی کھجوروں کے جھنڈ تھے جن کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا، ویران جگہ تھی۔ تو ان کھجور رؤوس الشیاطین، حدیث کے الفاظ ہیں کھجوریں ایسی تھیں جیسے شیطان کے سینگ، یعنی ظاہری طور پر کھجوروں کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ تو ان کھجوروں کے جھنڈ کے درمیان میں کنواں تھا، اس کنویں کے اندر وہ چیزیں ایک پتھر کے نیچے رکھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نکال کر لائے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس پوری صورت۔ اور وہ جادو ایسا کیا گیا تھا کہ کنگھی کے دندانوں کنگھی پر وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لپیٹے ہوئے، اور اس کے اوپر جو تانت ہوتی ہے جس کو ہم سرائکی میں آندر کہتے ہیں، بکری کی یا جس چیز کی بھی، وہ تانت کی اس کے اوپر ایک گرہ لگاتے اور گرہ کے اندر سوئی ڈال دیتے۔ تو 11 گرہیں اس پر لگائی ہوئی اس کنگھی کے اوپر، اور پھر اس کو دبایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں صورتوں کی آیتوں کی تعداد بھی 11 ہے۔ 5 آیتیں سورۃ الفلق میں ہیں، 6 آیتیں سورۃ الناس میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے وہ ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری کھل جاتی، تیسری پڑھتے تیسری کھل جاتی، یہاں تک کہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں، 11 آیتیں پوری ہوئیں تو وہ 11 گرہیں کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی بشاش ہو گئی۔ تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے جادو سے، ٹونے سے، اثرات سے، آسیب سے، جنات سے، سائے سے بچنے کے لیے یہ 2 آخری صورتیں مجرب ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور رات کو سوتے وقت تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں ہاتھ پھیر لینے چاہیے، اور پانی پر ان صورتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دم کر کے وہ پانی پی لیں، یا جس پر اثرات محسوس ہو رہے ہیں اس کو پلا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، بشرطے کہ جادو کا اثر ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کو جسمانی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور آپ اس کو زبردستی جادو بنا دیں کہ اس پر جادو ہوا ہے، ایسا نہ ہو۔ اگر کوئی تکلیف ہے، جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر باقی تحقیق سے پتہ چل گیا کہ اس پر اثرات ہیں، کوئی سایہ ہے، کوئی جادو ہے، تو یہ آخری 2 صورتیں اس کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے متاثرہ شخص کو پلائیں۔ تو جادو شریعت کے اندر منع ہے، حرام ہے، اس کا سیکھنا کفر ہے اور اس کا کرنا بھی کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کر اٹھنا بیٹھنا بھی کفر ہے، جادو کرانا بھی کفر ہے تمام ائمہ کے نزدیک۔ کوئی ایک آدھ امام یا مجتہد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، ورنہ 95% علماء، محققین، محدثین، ائمہ کہتے ہیں کہ جادو کفر ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔